بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ آج 8 محرم ہے۔ آج کا دن حضرت عباس علمدار کے تذکرے کا دن ہے۔ علمداری اور وفا کے تذکرے کے ساتھ ہی عباس کا نام ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے۔ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب 26 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ لقب ام البنین تھا، جو حزام ابن خالد کی بیٹی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد ماہر علم انساب اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل کے مشورے سے شجاعت میں عرب کے سب سے مشہور خاندان کی ان خاتون سے شادی کی تھی، جن کے بطن سے 4 فرزند عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر پیدا ہوئے، اور یہ چاروں کربلا میں داد شجاعت دے کر شہید ہوئے۔ حضرت عباس کا نام حضرت علی نے اپنے چچا عباس، اور عبداللہ کا نام حضرت کے والد عبداللہ، اور عثمان کا نام اپنے دوست عثمان ابن مظعون، اور جعفر کا نام اپنے بھائی جعفر طیار کے نام پر رکھا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت حضرت عباس کی عمر 14 سال کی تھی۔ آپ اپنے اشجاع عالم باپ کے ساتھ کئی جنگوں میں حاضر تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 24 سال کی تھی، اور کربلا میں وقت شہادت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عباس کو حسن جوانی کی وجہ سے اہل مدینہ قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ حضرت عباس صاحب علم و بصیرت اور کامل الایمان تھے۔ امام زین العابدین نے ایک مرتبہ عبید اللہ فرزند عباس ابن علی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا تھا، میرے جد رسول خدا پر 2 دن بہت سخت گزرے۔ ایک یوم احد جب حضرت حمزہ عم رسول شہید ہوئے، دوسرے یوم جنگ موتا جس میں حضور کے چچازاد حضرت جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے، مگر ان دونوں دنوں سے سخت روز عاشور تھا، جب 30,000 اشقیاء نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے شہید کیا۔ پھر آپ نے کہا، خدا رحمت نازل کرے میرے چچا عباس پر، جنہوں نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر فدا کی۔ سب مصائب اٹھائے تا آنکھ کے دونوں ہاتھ بھی ان کے کٹ گئے۔ خدا کے نزدیک ان کا وہ رتبہ ہے کہ روز قیامت تمام شہداء تمنا کریں گے کہ کاش یہ رتبہ ہمیں بھی ملا ہوتا۔ شب عاشور جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار سے خطاب کر کے سب کو ایک مرتبہ پھر چلے جانے کی اجازت دی تھی، تو سب سے پہلے لشکر حسینی کے سپہ سالار حضرت عباس ابن علی نے کھڑے ہو کر کہا تھا، اے آقا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ خدا وہ گھڑی نہ لائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت عباس علمدار اور امام حسین کو دیکھ کر لوگ حضرت رسول خدا اور حضرت علی کو یاد کیا کرتے تھے، جس طرح ابو طالب نے اپنے فرزند علی کو رسول کی خدمت و حمایت و نصرت کے لیے وقف کر دیا تھا، اسی طرح حضرت علی نے عباس وفادار کو امام حسین علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ حسن و حسین علیہ السلام کو فرزند رسول سمجھتے تھے، اور دوسرے بیٹوں کو اپنی اولاد۔ ہر وہ چیز جس کو رسول سے نسبت تھی علی کو عزیز اور پسند تھی۔ باوجود شرف ولایت و وصایت و اخوت و امامت، حضرت علی کہا کرتے تھے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ آپ کا ایک دوسرا قول استاد اور معلم کی عظمت میں یہ ہے کہ من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی تعلیم کیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ علی نے جو کچھ بھی سیکھا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھا تھا، اسی لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں، جو میرے علوم کا خواہاں ہو وہ دروازے سے میرے پاس آئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عباس علمدار ہمہ وقت امام حسین کے گرد پروانہ وار رہا کرتے تھے۔
اور اپنے کو امام حسین علیہ السلام کا غلام اور خادم کہتے تھے۔ یہ ادب آل محمد تھا۔ بزرگوں کی تعظیم اور شرف ختم نبوت و فضیلت، امامت و سیادت کا احترام کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے عملی سیرت پیش کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام وارث علوم محمدی تھے۔ وہ عزت افزائی کے لیے بعض تابعین کے حلقہ ذکر حدیث میں تشریف لے جاتے۔ کسی نے کہا، مولا اس غلام زادے کے حلقے میں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، خبردار، ایسی بات آئندہ نہ کہنا، یہ حدیث رسول کے ذکر اور علم کا احترام ہے۔ علم ہی انسان کو بلند اور جہالت ہی اس کو پست کرتی ہے۔ یہ اعتراض عہد بنی امیہ میں اس قریش کی ذہنیت کا آئینہ ہے جن کے نزدیک شرافت خاندان اور نسب ہی سے متعین ہوتی تھی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنے آخری رسول کو سب سے بہتر نسل اور خاندان میں پیدا کیا اور اس کے عمل کے ذریعے انسانی مساوات، علم و تقوی اور کردار کی حقیقی عظمت کا سبق بھی دیا۔ اگر معاذ اللہ آن حضرت خود کسی کمتر خاندان سے ہوتے تو آپ کے درس مساوات اور احترام کردار پر لوگ، خصوصاً قریش جن کو نسل پر بڑا ناز تھا، یہ کہتے کہ رسول کا خاندان اور نسب چونکہ بلند نہیں، اس لیے وہ یہ درس دے رہے ہیں۔ حضرت عباس ایسے شجاع اور بہادر تھے اور ان کے نام سے ان کے والد بزرگوار کی بے نظیر شجاعت کی ایسی یادیں وابستہ تھیں کہ افراد تو کیا، فوجیں بھی ان کے نام سے تھراتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین و اطفال قافلہ حسینی کو ان کی زندگی میں اپنے تحفظ کا پورا اطمینان تھا۔ آج کے عہد میں بھی جو بے پناہ تباہی مچانے والے دور مار اسلحے کا ہے، انسانی افراد کی شجاعت اسلحے سے برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ با ایمان مسلمانوں کی بہادری کی ساری دنیا میں دھاک ہے۔ شجاعت فقط لڑنے کا نام نہیں، اس میں انسانیت، شرافت، خودداری، استقامت، غیرت اور جاں بازی کے علاوہ عقل و خرد اور قیادت کی اطاعت بھی شامل ہے۔ تنظیم اور خود سپردگی بھی۔ وہی سپاہی اچھا سپاہی ہے جو اپنے قائد کی اجازت پر آگے بڑھے اور اس کے حکم پر رک جائے، خواہ اس کا دل اس وقت رکنے کو چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ اس لیے کہ سپاہی فوج کا حصہ ہوتا ہے اور فوج کسی مقصد ہی کے لیے لڑتی ہے، اور مقصد کی نزاکتوں اور مصلحتوں کو قیادت ہی پوری طرح سمجھنے کی اہل ہوتی ہے۔ اور جنگ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیل سے ہر علاقائی کمانڈر یا ہر سپاہی کو ہر حکم کی مصلحت بتلائی جائے۔ حضرت عباس نے کربلا میں اپنے عمل، اپنی قوت، قیادت اور اطاعت و انقیاد سے مسلمان سپاہیوں کو بڑے بڑے درس دیے ہیں۔ روز عاشور تمام انصار حسینی موت پر جا پڑنے اور اپنا گلا کٹوانے کے مشتاق تھے، مگر ان کی ترتیب و تنظیم ضروری تھی۔ اتنی مختصر سی فوج کو، جس میں بچے اور بوڑھے بھی تھے، منظم رکھنا اور دفاع کے تقاضے پورے کرنا آسان کام نہ تھا۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی، زخموں اور مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، دوستوں اور عزیزوں کی موت سے اور ظاہر فتح کے امکانات کم ہونے سے ثبات کا امتحان اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے جس کو دیر میں اجازت دی گئی اس کا مرتبہ زیادہ بلند اور اس کی طاقت صبر زیادہ محکم تھی۔ انصار کے بعد امام حسین علیہ السلام نے، جو امام بھی تھے اور قائد اعلیٰ بھی، اپنے سب سے پیارے بیٹے علی اکبر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، جو شبیہ رسول ہونے کی وجہ سے ان کو دوسری اولاد سے زیادہ پیارے تھے۔ یہ حکم حضرت عباس کے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ جس طرح انصار کی موجودگی میں آل محمد کی کسی فرد کا میدان میں جانا انصار کو کسی طرح گوارا نہ تھا، اسی طرح اوروں کی موجودگی میں علی اکبر کا قصہ شہادت یوں تو سارے بنی ہاشم کے لیے ناگوار تھا، مگر عباس کے لیے تو اتنا تلخ تھا جس کا تصور فقط اہل وفا ہی کر سکتے ہیں۔ مگر نظم و ضبط اور اطاعت امام نے عباس کا ہاتھ پکڑ لیا، قدم روک لیے اور زبان پر مہر لگا دی۔ البتہ دل کے جذبات چہرے پر سرخی اور آنکھوں میں آنسو بن کر چھلکنے لگے۔
یہی وہ مقامات ہیں جہاں حسینی شعراء اپنی زبان حال کے کیمرے لے کر پہنچے ہیں اور انہوں نے ان کیفیات کی ترجمانی کی ہے جن کو تاریخ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ میر انیس سے سنیے، حضرت عباس کو رخصت جہاد دے کر امام افسردہ ہیں اور زوجہ عباس سے مخاطب ہیں۔ وہ عرض کرتی ہے، یہ آج کی شب چین سے دم بھر نہیں سوئے، گہ زیر فلک جا کے دعا کی کبھی روئے، دھڑکا تھا کہ پہلے نہ کوئی جان کو کھوئے، مقتل میں علمدار فدا شاہ پہ ہوئے، رخصت جو ملی اب تو انہیں عید ہوئی ہے، لونڈی پہ تو رونے کی بھی تاکید ہوئی ہے۔ ایک آہ بھری شہنے یہ سن کر سخن یاس، آداب بجا لا کے چلے حضرت عباس، سر کھولے ہوئے غول تھا رانڈوں کا چپو راس، یہ کہتے تھے شے اب ہوئے ہم بے کس و بے آس، تعزیز تو اب درد جدائی نہیں جاتا، دنیا سے علی جاتے ہیں بھائی نہیں جاتا۔ حضرت عباس کی جنگ فوجوں کو شکست دے کر ان کا نہر فرات پر قبضہ کرنا، بچوں، عورتوں اور امام حسین کی پیاس یاد کر کے نہر میں اترنے اور مشق بھرنے کے باوجود خود پانی نہ پینا، پھر بھری ہوئی مشق اور نشان فوج لے کر پلٹ آنے والے لشکر مخالف کا مقابلہ کرنا، پہلے داہنا اور پھر بایاں ہاتھ کٹ جانا، مشق کو دانتوں میں دبا کے سینے کے نیچے چھپا کے گھوڑے پر جھک جانا اور خیام حسینی تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جن پر ہر انسان اور ہر مسلمان کو جوش بھی آتا ہے اور پھر یہ جوش آنسو بن کے آنکھوں سے رواں ہو جاتا ہے۔ یکایک تیروں کی بوچھار سے مشق پارا پارا ہو جاتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے اور وہی عباس جو زخمی ہونے، ہاتھوں کے کٹ جانے اور سر پر گرزے گراں لگنے کے باوجود آگے بڑھ رہے تھے، رک جاتے ہیں۔ اب کیا فقط اپنا نیم جاں جسم لے کے وہ واپس جائیں؟ جن بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا ان کو اپنے زخم نظر کرے؟ نہیں، بس آخری منزل آ گئی۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے اور دور سے حسین کو آخری سلام کیا اور موت کا انتظار کرنے لگے، اور امام کے آنے پر یہ وصیت کی کہ میری لاش اس جگہ سے اٹھا کر خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ آخر اسی جگہ ان کی قبر بنی۔ ہر شاعر کو اپنے کچھ اشعار پر ناز ہوتا ہے، مجھے بھی اپنے اس شعر پر ناز ہے۔ روضہ عباس ہے سرحد سایہ وفا، یعنی یہاں تک رہا مشق سکینہ میں آب۔ آخر میں عظیم حسینی شاعر مرزا دبیر کی شاعرانہ مصوری کا ایک شاہکار ملاحظہ ہو۔ قلم سے شاید ہی کسی نے ایسی تصویر کھینچی ہو۔ تن سے جدا تھا بازوئے عباس نامدار، پنجے سے پر چھٹی نہ تھی شمشیر آبدار، تھالے لہو کے گرد بدن چور سرفگار، پہلو میں سر جھکائے وفادار راہوار، چہرہ تھا زرد ہونٹ و پدم جان بھائی میں، ٹھنڈا پڑا ہوا تھا علم بھی ترائی میں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔